بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار بادشاہ بیٹھا تھا تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے ابھی خیال آیا ہے کہ میں فرشتہ دیکھوں، کیونکہ میں نے کبھی فرشتہ نہیں دیکھا۔ میں نے سنا ہے کہ فرشتے بولے بالے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ پاک ہوتا ہے، یہ کبھی بری باتیں نہیں سوچتے، یہ وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں فرشتہ دیکھوں، اور وزیر سے کہا کہ مجھے فرشتہ دکھاؤ۔ وزیر نے جواب دیا، حضور فرشتے تو نور سے بنے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، ان کو پیغمبروں کے علاوہ کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ بہت ہوا، مجھے فرشتہ دیکھنا ہے، اور جاؤ میرے لیے فرشتہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ تمہارے پاس 10 دن کا وقت ہے، اگر تم خالی ہاتھ واپس آئے تو میں تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ وزیر کو اب موت نظر آ رہی تھی، پھر یہ محل سے روانہ ہو کر فرشتے کی تلاش میں بھٹکنے لگا، اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے کاش مجھے کوئی فرشتہ مل جائے جس سے میں بادشاہ کو دکھا کر اپنی جان بچا سکوں۔ اگر مجھے فرشتہ نہ ملا تو بادشاہ واقعہ مجھے موت کی گھاٹ اتار دے گا۔ یہ سوچتے سوچتے وزیر ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو یہ وہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی یہ وہاں پر بیٹھنے لگا تو اسے وہاں پر ایک بزرگ پہلے سے بیٹھا ہوا دکھائی دیا، تو یہ اس بزرگ کے پاس چلا آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے وزیر سے وجہ دریافت کی کہ یہاں پر تم کیسے آئے ہو؟ تو وزیر نے بزرگ کو بتایا کہ میں بادشاہ کے دربار میں رہتا ہوں اور میں بادشاہ کا وزیر ہوں۔ بادشاہ نے ایک انوکھی شرط رکھ دی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے فرشتہ دکھاؤ۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ فرشتے تو نور سے بنے ہوئے ہیں، ان کو کوئی عام بندہ نہیں دیکھ سکتا سوائے پیغمبروں کے، تو بادشاہ کو میں کہاں سے فرشتہ لے آ کر دکھاؤں؟ اب بادشاہ نے مجھ سے کہا ہے اگر تم 10 دن کے اندر فرشتے کو نہیں لائے تو میں تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ بزرگ نے وزیر سے کہا کہ واہ یہ بات ہے، چلو تم میرے ساتھ، میں تمہیں ابھی فرشتہ دکھاتا ہوں۔ بزرگ اور وزیر اکٹھے چلتے چلتے کچھ دور جا کر ایک کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک بچہ بیٹھا اللہ کی عبادت میں مشغول تھا اور باقی سارے بچے ایک طرف کھیل رہے تھے۔ بزرگ نے جا کر بچے کو سلام کیا تو بچہ بزرگ کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور سلام کا جواب دیا۔ بچے نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ تو بزرگ نے کہا کہ یہ بادشاہ کا وزیر ہے اور یہ تمہیں بادشاہ کے پاس لے جانا چاہتا ہے، یہ بادشاہ سے تمہاری ملاقات کرائے گا۔ بچے نے جواب دیا کہ میرا بھلا بادشاہ سے کیا کام، میں تو ایک غریب لڑکا ہوں، اس جنگل کے اندر رہتا ہوں اور یہ سارے بچے میرے ساتھی ہیں، میں ان کے ساتھ رہ کر گزارا کرتا ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اپنے پروردگار کو خوش کر سکوں، اس سے بڑا انعام میرے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ بچہ کافی پیارا اور خوبصورت تھا، شکل اس کی کافی بھولی بالی تھی۔ بزرگ نے وزیر سے کہا کہ سناؤ تمہیں کیا لگتا ہے، یہ فرشتہ ہے یا نہیں؟ وزیر نے کہا کہ واقعی یہ بچہ تو فرشتہ ہے۔ ابھی بزرگ اور وزیر کے درمیان باتیں چل رہی تھیں تو جو بچے کھیل رہے تھے وہ آپس میں لڑنے لگے۔ یہ بچہ بھاگتا ہوا گیا اور جا کر ان کو چھڑانے لگا اور چھڑا کر کہنے لگا کہ دیکھو میرے بھائیو، کھیل کھیلنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں کھیل کے اندر کوئی ایسی بات نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، اور آپ لوگ ایک دوسرے سے اچھے سے پیش آئیں، اس میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ آپ یہ وزیر اور بزرگ ساتھ ہی کھڑے دیکھ رہے تھے، پھر سارے بچے اکٹھے مل کر کھیلنے لگے اور یہ دوبارہ دوڑتا ہوا ان کے پاس چلا آیا۔ بزرگ نے وزیر سے کہا کہ دیکھو کیا لگتا ہے، کیسا ہے یہ بچہ؟ وزیر نے کہا کہ واقعی یہ تو فرشتے جیسا ہے۔ لڑکا پاس آیا تو بزرگ نے لڑکے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ تم وزیر کے ساتھ بادشاہ کے محل چلے جاؤ اور جا کر وہاں پر بادشاہ کو اپنی ایمان افروز باتوں سے خوش کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگے۔ بچہ وزیر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وزیر نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور لڑکے کو ساتھ بادشاہ کے محل کی طرف لے کر روانہ ہو گیا۔ اب لڑکا اور وزیر بادشاہ کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ لڑکے نے جا کر بادشاہ کو سلام کیا اور سر ادب سے جھکا کر کھڑا رہا۔ بادشاہ نے لڑکے کے سلام کا جواب دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو دیکھا جو کہ کافی خوبصورت اور بھولی بالی معصومیت شکل والا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ وزیر نے کہا یہ وہی ہے جس کی آپ کو تلاش تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ فرشتہ؟ وزیر نے سر ہلایا، جی ہاں،
اب بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس لڑکے کے امتحان لوں۔ بادشاہ نے اپنے خزانچی کو اشارہ کیا کہ جاؤ سونے اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق لے آؤ۔ خزانچی گیا، سونے اور زیورات سے بھرے ہوئے صندوق لے آیا اور آ کر لڑکے کے آگے رکھ دیے۔ بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ یہ سب تمہارے ہیں، انہیں اب تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ لڑکا کہنے لگا کہ میں یہ چیزیں نہیں لوں گا کیونکہ دنیا داری سے میرا کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ سونے جوہرات میری طرف سے غریب اور ضرورت مندوں کے اندر بانٹ دیجیے تاکہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھ کر کہا کہ واقعی یہ فرشتہ ہے۔ پھر لڑکا بادشاہ کے محل سے چلا گیا۔ کچھ سالوں بعد بادشاہ اپنے محل کے اندر بیٹھا تھا تو اس سے دوبارہ ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں شیطان دیکھوں۔ پھر وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے شیطان دیکھنا ہے اور تم مجھے شیطان دکھاؤ گے۔ وزیر نے پھر سوچا کہ اسی بزرگ کے پاس جاتا ہوں اور جا کر پوچھتا ہوں کہ شیطان کا پتہ بتائے۔ وزیر محل سے نکل کر بزرگ کی منزل کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد یہ بزرگ کے پاس پہنچ گیا اور پہنچ کر بزرگ سے کہا کہ بادشاہ نے ایک اور فرمائش رکھ دی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے شیطان دیکھنا ہے۔ کچھ سالوں پہلے آپ نے مجھے فرشتے کا پتہ بتایا تھا، اب آپ ہی مجھے شیطان کا پتہ بتائیے تاکہ میں اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ بزرگ نے وزیر سے کہا کہ ہاں، میں تمہیں ایک ایسے شیطان کے پاس لے کر جا سکتا ہوں۔ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور وزیر کو ساتھ لے کر چلتے چلتے ایک علاقے کے اندر آ پہنچا جہاں پر شیطان ایک جیل کے اندر بند تھا۔ بزرگ نے اپنی ضمانت کے اوپر جیلر سے کہا کہ اس شیطان کو وزیر کے ساتھ بھیج دو، بادشاہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جیلر کہنے لگا کہ یہ کافی سخت اور ظالم بندہ ہے، اس نے دنیا کا ہر گناہ کیا ہوا ہے، کون سی برائی ہے جو اس بندے کے اندر نہیں ہے؟ تم دھیان سے اس بندے کو اپنے ساتھ لے جانا۔ جیلر نے 2 بندے اس کے سیکورٹی کے لیے وزیر کے ساتھ بھیج دیے اور یہ شیطان کو ساتھ لے کر جنگلوں سے گزرتا ہوا بادشاہ کے دربار میں اسے لے آیا۔ بادشاہ نے جب اس آدمی کا حلیہ دیکھا جو کافی ڈراؤنا تھا، بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ بندہ کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ شیطان بندہ ہے، اس بندے نے ہر برائی کی ہوئی ہے، اس نے کون سا کام ہے جو نہیں کیا؟ اس نے بے گناہ قتل کیے ہیں، اس نے شرابیں پی ہیں، اس نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، اس کے اندر ہر قسم کی برائی پائی جاتی ہے۔ بادشاہ تو اس کی شکل دیکھ کر ہی سمجھ چکا تھا کہ ہاں واقعہ یہ شیطان ہے۔ پھر بادشاہ اس آدمی سے مخاطب ہوا کہ تم اتنے برے کاموں میں کیسے پھنسے؟ تو یہ آدمی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں ایسا بندہ نہیں تھا، پہلے تو میں جب بچپن میں تھا تب مجھے لوگ فرشتہ کہتے تھے، جیسے ہی میں بڑا ہوتا گیا تو میری صحبت برے لوگوں میں پڑتی گئی اور میں ان کی طرح عبادت سے دور ہوتا گیا اور برائیوں کے اندر دھنس گیا، اب واقعی میں برا بن چکا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم جب لڑکے تھے میرے دربار میں آئے تھے؟ لڑکا کہنے لگا ہاں بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے سونے اور جوہرات سے بھرے ہوئے صندوق دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ آپ رکھ لیں، پر میں نے وہ لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی انسان جس صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو اختیار کر جاتا ہے اور برے کاموں میں اپنے آپ کو دنسا لیتا ہے۔ اب لوگوں کو چاہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور برے کاموں سے بچیں، جس سے آپ کی بھلائی ہو پائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ پھر بادشاہ نے اس آدمی کو جو شیطان کی طرح کاموں پر اٹل ہو چکا تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے 2 بندے مقرر کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں یہ آدمی پہلے کی طرح اچھے کاموں پر گامزن ہو گیا اور بادشاہ کے دربار کے اندر کام کرنے لگا۔